السلام علیکم سہیل، موسٹ ویلکم ٹو ڈان ٹائمز۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ہوں سہیل کے ساتھ۔ سہیل از ون آف مائی بیسٹ فرینڈ، تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں سہیل سے کچھ سوالات پوچھ لوں جو ڈان ٹائمز کے اسٹوڈنٹس ہیں، تاکہ ان کے لیے سہیل ایک میسج دے۔ تو سہیل، آپ کائنڈلی بتا دیں اپنے جرنی کے متعلق اینڈ سو آن۔ اچھا، اس حوالے سے میں کہوں گا سب سے پہلے ڈان ٹائم کے حوالے سے کہ ڈان ٹائم میں اسپیسیفکلی آپ لوگوں نے اس میں انگیج رہنا ہے، کیونکہ جو چیزیں سر شیئر کرتے ہیں سر توصیف، تو وہ بہت کام کی چیز ہوتی ہے، اسپیسیفکلی ون پیپر کے حوالے سے اور انگلش رائٹنگ کے حوالے سے، ایسے پریسے کے حوالے سے۔ تو آپ لوگوں نے اس کو کیا ریگولرلی آپ لوگوں نے وزٹ کرنا ہے، اور اس میں جو ایکٹیویٹی وہ شیئر کرتے ہیں اس میں آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا کہ آپ لوگوں نے ریڈنگ کرنی ہے، ریگولر ریڈنگ، مطلب ایک ایکسٹینسو ریڈنگ ہونی چاہیے آپ کی۔ نیوز پیپر پڑھنی چاہیے، اچھے اچھے بکس پڑھنی چاہیے جو ریکمنڈیڈ بک ہے اسپیسیفکلی فارن آتھر کے۔ اس کے علاوہ جو ISSI سامبا اسٹریٹجک اسٹڈی انسٹیٹیوٹ، یہ جو ایپری والا ہو گیا، مطلب جو میگزین ہے، ایگزیکٹلی۔ آپ لوگوں نے اس کو فالو کرنا ہے۔ بہت اچھے آرٹیکل آتے ہیں اس میں، ISSI کے ایک دو آتے ہیں، ایک 6 مہینے بعد وہ 5-6 ریسرچ پیپر آتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ریگولر اس کو وزٹ کرنا ہے۔ اس کا ایگزیکٹلی۔ یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے یہ میں نے نوٹس کیا نا، میں نے اسٹڈی کیا ہوا ہے، تو اسپیسیفکلی اکثر اس میں ایسے کے ٹاپک اس سے وہ ریوائز ہوتے ہیں، یعنی ایسے کے ٹاپک اسی سے آتے ہیں۔ کرنٹ افیئر کے کویشچن بھی اسی سے آتے ہیں، کیونکہ ISSI وہ گورنمنٹ ادارہ ہے، تو گورنمنٹ کی جو پالیسی پریارٹی وہ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ اس پہ پروجیکٹ مطلب آگے وہ جو پریارٹی ہے نا وہ اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں۔ تو ایگزیکٹلی۔ آپ لوگوں نے اس کو اسپیسیفکلی کیری کرنا ہے۔ اس کی دوسری بات یہ ہے نا، ISSI میں چھوٹے چھوٹے آرٹیکل ہوتے ہیں 3-3 4-4 پیجز کے، دوسرے تیسرے روز بعد وہ ایک آرٹیکل اپلوڈ کرتے ہیں، تو ایک وہ پبلیکیشن ہوتی ہے، دوسرے وہ چھوٹے آرٹیکل۔ آپ لوگوں نے دونوں وہ کیا کرنے ہیں، وزٹ کرنے ہیں۔ اچھا سہیل، میں جب بھی دیکھتا ہوں نا، ماشاء اللہ آپ کے ہاتھ میں ڈان نیوز پیپر ہوتا ہے، سو وچ آئی اپریشیٹ الاٹ۔ تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا اوپینین ہے؟ ہاں، نیوز پیپر کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ میرا سب سے بڑا ٹیچر ہے وہ ڈان نیوز پیپر ہے، کیونکہ نیوز پیپر سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو نیوز پیپر وہ اپڈیٹڈ، مطلب آپ کو اپڈیٹ رکھتا ہے نا چیزوں کے بارے میں۔ اب ایک دوسری بات ہے، آپ ریگولر ایک چیز کو پڑھتے ہو تو آٹومیٹیکلی وہ لانگ ٹرم میموری کا وہ آپ کا حصہ بن جاتی ہے۔ مثال کے لیٹ سپوز آپ نیوز پیپر پڑھتے ہو، تو اب منڈے میں وہ آتا ہے، اکانومی پہ رپورٹ آتی ہے، تو آپ اکانومی سے ریلیٹڈ اپڈیٹ رہتے ہو۔ باقی آپ ڈیلی بیسس پہ جو ایڈیٹوریل ہے، اوپینین ہے، وہ آپ پڑھتے ہو، تو آپ کا گلوبل اور جو ڈومیسٹک ایشو ہے اور گلوبل ایشو ہے، اس پہ آپ کا پرسپیکٹیو مطلب وہ ڈائیورس ہو جاتا ہے، اور آپ کی چیزوں کے بارے آپ کو اس چیزوں کو انالائز کے بارے میں وہ کیپیبلٹی آتی ہے، کہ مطلب آپ نے چیزوں کو کس طرح انالائز کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے چیزوں کو لنک کرنا ہے۔ اچھا سہیل، مجھے یہ بتا دو کہ CSS میں یا PMS میں یا کوئی بھی ایگزام ہو، اس میں ریٹن پریکٹس کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ریٹن پریکٹس انتہائی بہت ضروری ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ آج کل وہ مطلب یوز کرتے ہیں، زیادہ تر وہ لیپ ٹاپ یا جو آئی پیڈ ہے وہ زیادہ یوز کرتے ہیں، لیکن یہ ادھر یہ ریٹن ایگزام میں CSS ہو گیا، PMS ہو گیا، کمپٹیٹیو ایگزام ہے، وہ ریٹن ایگزام ہے، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی رائٹنگ اسکل پہ۔ تو رائٹنگ اسکل آپ کی جتنی زیادہ بہتر ہوگی تو آپ کا وہ پریزنٹیشن زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ پریزنٹیشن آتی ہے، آپ ڈیلی پریکٹس کرتے ہو، مطلب ڈیلی کسی نہ کسی ٹاپک پہ 1-2 پیجز آپ رائٹنگ کریں، اور اس کو کسی اچھے مطلب ایک ایوالویٹ ٹیوٹر سے اس کو کیا کریں، ایوالویٹ کریں، تاکہ آپ کی وہ گرامر مسٹیک، اس سے آپ کی وہ انگریزی ٹھیک ہوگی، ایکسپریشن ٹھیک ہوگا، اور آؤٹ لائن بنانے ہیں۔ جی جی، سہیل بھائی، لاسٹ میسج فار ڈان ٹائم اسٹوڈنٹس۔ ڈانس ٹائم اسٹوڈنٹ کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگوں نے کنسسٹنٹ رہنا ہے، جو ایکٹیویٹی سر شیئر کرتے ہیں، جو کلاسز کے حوالے سے جو مٹیریل شیئر کرتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسپیسیفکلی ون پیپر کے حوالے سے ہم کچھ بکس بھی شیئر کریں گے، کیونکہ وہ 3-4 بکس ہے۔
آپ کا وہ 2-3 مہینے لگتے ہیں شروع میں، وہ تھوڑا وہ تنگ کر دیتے ہیں نا کہ وہ ون پیپر والی پریپریشن تھوڑی وہ مشکل ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ وہ 2-3 مہینے میں آپ پڑھو گے، پھر آپ کی وہ ریویژن ہوگی، تو ون پیپر کے لیے بہت سی زیادہ پوسٹ آتی ہے اے پی ایس سی کے تھرو، جو پروونشل پبلک سروس کمیشن ہے، اس کے علاوہ اور ایجوکیشن میں آتے ہیں دوسری ڈپارٹمنٹ میں، تو بہت زیادہ پوسٹیں آتی ہے. تو ون پیپر کے لیے اگر میں سمجھتا ہوں اگر بندہ تیاری کرے تو مطلب اس کی یہ ہے کہ وہ فائنینشیل وہ اسٹیبل آتی ہے نا. جب آپ کسی جاب کو آپ جوائن کرتے ہو تو یہ ہے کہ آپ کی وہ پریپریشن میں آپ کو ایشو بھی نہیں ہوتا، آپ اچھی طریقے سے آپ تیاری کر سکتے ہو. تو سہیل 3-4 بکس ہے وہ آپ نے پڑھ لیں، ہم وہ شیئر بھی کریں گے گروپ میں. جی. وہ پڑھے، وہ مور دین انف ہے مطلب ون پیپر کے اچھا، لیے. کے پی پی ایم ایس کا جو ابھی ایم پی ٹی آنے والا ہے، تو اس کے لیے آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں، کے پی پی ایم اس کے لیے وہ کچھ انپریڈکٹیبل چیزیں ہوتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو لنتھی سلیبس ہے پاکستان افیئر کا، کرنٹ افیئر کا، اس نے جو دیا ہوا ہے اسلامیات کا، آپ لوگوں نے لنتھی ایویڈے سائنس کا وہ ایک دفعہ گو تھرو کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بک اس کے لیے ایم سی کیوز والی لازمی پڑھے. باقی ہو جائے گا انشاءاللہ. انگریزی کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی نیوز پیپر پڑھنا ہے، اور نیوز پیپر کے ساتھ ساتھ ایک بک آپ اٹھا لیں، رینن مارٹن ہو گیا، ریمن مارپی ہو گیا، یا گرامر کی کوئی بھی ایک بک اٹھا لیں. اور آپ ڈیلی لیٹ سپوز 1-2 پیجز آپ رائٹنگ کرتے ہو، آپ ایوالویٹ کرتے ہو، تو آٹومیٹکلی آپ کی رائٹنگ بہتر ہو جاتی ہے. کیونکہ کے پی ایس سی اب وہ اس نے ایک اسٹریٹجی چینج کی ہوئی نا. یہ نہیں ہو کہ وہ رٹا بیس چیزیں، آپ سینٹینس اسٹرکچر، وہ سینٹینس لکھتے ہیں، وہ سینٹینس اسٹرکچر میں آپ سے پوچھتے ہیں. تو سینٹینس اسٹرکچر آپ کا ٹھیک ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ انگلش والے ایم سی کیو تو آپ کو وہ ایشو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ووکیبلری اینٹونم سینونم وہ بہت ریئر پوچھتے ہیں کے پی ایس سی. وہ سینٹینس اسٹرکچر میں پوچھتے ہیں، مطلب آپ کی وہ جو کیپیبلٹی چیک کرتے ہیں سینٹینس اسٹرکچر کے حوالے سے کہ آپ کی رائٹنگ اسکل کیسی ہے. تو یہ نہیں کہ مطلب ایک سینٹینس لکھتے ہیں اس میں مطلب ایبسٹریکٹ ناؤن کیا ہے، ہیلپنگ ورب کیا ہے، اس میں ایڈجیکٹیو ایڈورب، یہ چیزیں اب وہ مزید مطلب وہ ریئر پوچھتے ہیں، بلکہ نہیں پوچھتے. تو وہ کویسچن کرتے ہیں آپ سے بیسیکلی سینٹینس اسٹرکچر میں. سینٹینس اسٹرکچر آپ کا جتنا اسٹرانگ ہوگا تو وہ ایشو نہیں، مطلب آپ ایزیلی ہینڈل کریں گے. ٹھیک ہے سہیل بھائی، تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنے پازیٹیو اوپینین شیئر کیے ڈان ٹائم کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ. سو آئی ایم ویری تھینک فل ٹو یو اینڈ تھینک یو سو مچ. تھینک یو، مائی پلیجر.